السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر مرزا عبدالقیوم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ہم بات کرتے ہیں ثوابی جلسے کی کہ دڑا دوڑ لوگوں کی آمد شروع ہے، گاڑیوں کی آمد شروع ہے، لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں، لیکن گھبراہٹ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو کرنے دیں۔ پورمن انہوں نے کہا جی پورمن احتجاج ہوگا، جلسہ ہو، کر لینے دیں، ان کا صوبہ ہے۔ اگر لا اینڈ آرڈر بھی انہوں نے سنبھالنا ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو ان کو پوچھنا کیوں جی یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ لا اینڈ آرڈر بھی آپ کا ہے تو احتجاج بھی آپ کا ہے، سنبھالو اس کو۔ تو وہ گھبراہٹ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ رات کا ہی ٹھوکر سے موٹر وے بند کر دی گئی ہے تاکہ لوگ پہنچ نہ سکیں۔ ادھر کٹھی پہاڑی پہ رینجر اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے، حسن ابدال پہ کر دی گئی ہے، چونکہ نمبر 26 پہ کر دی گیا ہے۔ اسلام آباد میں بھی کنٹینروں کا بندوبست کیا جا چکا ہے کہ کسی وقت بھی لگا کے وہ بند کر دیں گے۔ کیوں کہ گھبراہٹ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ جلسے کی پریشانی نہیں ہے، کہ جلسے میں ہونے والی اعلان کی پریشانی ہے کہ کہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان نہ کر دیں۔ کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس کی جیت پہ، یہ سفارتی آداب ہیں، وہ میرا دوست ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ٹرمپ پہ اوپر ریلائی نہیں کرنا، ہم نے ٹرمپ سے کوئی امید نہیں رکھنی، ہم نے اپنے اللہ سے امید رکھی ہوئی ہے کہ اللہ حق کا ساتھ دے گا اور اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ حالات کو چینج کرے گا انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قید میں رہائی عطا فرمائے گا، یہ اس بندے کا ایمان ہے اور ولولہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، ہمیں ٹرمپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اس سے کو ہمیں کوئی وہ برات نہیں چاہیے، کوئی ہم اس کی جو نا اس سے آس امید نہیں لگائی، ہم نے اپنے اللہ پہ آس امید لگائی ہے، اللہ ہی جو کرے گا اللہ بہتر کرے گا، اور ہم اپنی جدوجہد خود کریں گے، ہم اپنے زور بازو کے ذریعے اپنا انصاف لیں گے اور اپنے قیدی چھڑائیں گے، سیاسی قیدی چھڑائیں گے، اپنے حقوق لیں گے، اپنی جو ہے نا وہ فارم 45 کے مطابق اپنا رزلٹ لیں گے، اور اپنا جو ہمارے ووٹ کی طاقت سے ہم جو اپنا حق لیں گے، ہمارا حق ایتھے رکھ۔ پی ٹی آئی ہون جناب، یا نو یا نیور، ڈو اور ڈائی۔ عمران خان نے ایک اور بھی کہا ہے کہ یا تو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا اس بات کو چھوڑ دو اور شوٹی کی طرح رینگتے رہو، اور یا مر جاؤ یا انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وقت ہے کہ آپ نے سسک کے مرنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی آزادی نہیں دیکھنی، آپ نے بھی آزادی نہیں دیکھنی، غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح، تو ٹھیک ہے کچھ نہ کرو۔ لیکن اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے، آزاد انسان حقوق لینے ہیں، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق، انسانی حقوق، اگر یہ چیز آپ کو چاہیے تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اور جدوجہد کرنی پڑے گی اور تگ و دو کرنی پڑے گی، اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ قائد اعظم نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے ریلیاں نکالی، جلسے کیے، جلوس کیے اور احتجاج کیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بنا اور انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کی۔ تو یہ جناب بات ہے کہ گھبراہٹ صرف یہ ہے کہ اگر وہ اعلان کر دیا جلسے والوں نے کہ اسلام آباد کی طرح رخ کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اب حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں اور نو اینڈ نیور کی پالیسی پہ عمل پیرا شروع ہو گئی ہے، اور علی مین گنڈا پور ایک دفعہ پھر میدان میں آ گیا ہے، اور پوری پی ٹی آئی جو ہے نا ورکر اور عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، یہ سوچنے ریگارڈ لیس کہ وہ دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ جب احتجاج کیا اسلام آباد عوام پہنچ گئی، لیکن علی مین چائے پینے چلا گیا، ریسٹ کرنے چلا گیا، وہاں بھی اس کو کسی نے چائے نہیں پینے دی، ریسٹ نہیں کرنے دیا، وہاں سے بھی بھاگا۔ تو بہتر تھا کہ میدان سے قید ہو جاتا، گرفتار ہو جاتا،
میدان میں رہتا، عوام کے ساتھ رہتا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا عوام کے ساتھ رہتا۔ یہ پی ٹی آئی کے ناقدین، پی ٹی آئی کے ہمدردان اور جو غمخوار اور وفادار وہ اس پہ کہتے ہیں، لیکن اب کہ ان کو باگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب وہ سارا کچھ بھول بھلا کے عوام پھر ایک دفعہ علی مین کے ساتھ ہے، پیچھے لگ گئی ہے، اور وہ دھڑا دھڑ جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں ہے، اور جلسہ گاہ اس طرح بھر گیا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جلسہ بہت بڑا عظیم الشان ہونے جا رہا ہے، اور عوام ہر طرف سے آ رہی ہے، روایتی راستوں سے، اور راستے جو بند کیے ہوئے ہیں وہ غیر روایتی چھوٹے موٹے راستوں کی طرف سے ہو آ کے آگے پیچھے ہو کے تو عوام جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی نے کہ ہم اس پہ اہم اعلان کریں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا اعلان کرتے ہیں، لیکن جو بھی وہ اعلان کریں گے نا، اب جو ہے گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اب جو غیر قانونی قیدی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے چھڑانے ہیں، اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنا ہے کہ ہمارے غیر قانونی قیدی جو رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑے، اور ہمارا فارم 45 ہمیں واپس کرے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرے، اور اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور جو اپنا آرمی چیف صاحب سلمان صاحب کے پاس گئے ہیں، وہ سلمان صاحب کے تعلقات ہیں ٹرمپ سے، اس کے اپنا جوائی کی وجہ سے، اس کا دوست ہے اس کا جوائی، تو اس سے کہنے گئے ہیں، پتہ چلا ہے سینہ مسینہ گزٹ کی طرف سے کہ خبریں، اطلاعات، اندر کی باتیں جو لوگ بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہی ان کو کہیں کہ پاکستان کی سیاسی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، آپ کی مہربانی ٹرمپ نہ کرے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اگر اس کو سیاسی مداخلت یہ قوم نہیں مانتی تو ٹھیک ہے، نہیں ماننی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب ہے اندر کھاتے کچھ پریشانی ہے کہ وہ مداخلت کر سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ قیدی کو رہا کرو، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہم اسے آسمید نہیں ہے، اور اسد قیصر نے بھی کہا ہے کہ مداخلت نہ کرے، اور آرمی چیف نے کہا مداخلت نہ کرے۔ کو کاش یہ جو ہے نا آفیشلی کہہ دیں کہ آپ بس بھائی فار آل، آپ مداخلت نہ کریں، کسی معاملے میں مداخلت نہ کریں، جو کہہ دیں۔ اور ادھر بھی ادھر بھی عوام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، پی ٹی اے بھی یہ کہہ رہی ہے مداخلت نہ کرے، کوئی بھی مداخلت نہ کرے، اپنا اپنا کام کریں، اللہ اللہ خیر سے، عدالتیں اپنا کام کریں، جوڈیشری اپنا کام کرے، عدلیہ اپنے کام کرے، فوج اپنا کام کرے، عوام اپنا کام کرے، حکومت اپنا کام کرے، افسرشاہی اپنا کام کرے، کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں تو یہ ملک چل پڑے گا، امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، جس کا جو مینڈیٹ بنتا ہے اس کو دو۔ یہ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ٹرمپ آئے، لیکن انہوں نے اس کا نظام انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ دھاندلی نہیں کر سکے، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اور پچھلی دفعہ جو انہوں نے کی تھی دھاندلی وہ 19-20 کی کر لی تھی، لیکن اس دفعہ وہ نظام ایسا انہوں نے بنایا ہے، اور دوسرا ٹرمپ کی جیت اتنی تھی کہ وہ دھاندلی چھوٹی موٹی کر نہیں سکے، اور وہ دھاندلی اگر کرتے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہونا تھا۔ تو اس لیے کہ وہاں پہ الیکشن انہوں نے صاف کرا دیے ہیں، الیکشن کا ادارہ جو ہے کسی کے انڈر نہیں ہے، وہ کسی کے متحد نہیں ہے۔ وہ ایک کارٹون بنا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں بھی راجہ سلطان دے دیں، ہمیں وہ بائیڈن والے کہ ہمیں 47 فارم بنا دیں، ہمیں جتوا دے، ہمیں راجہ سلطان دے دو الیکشن کمشنر، لیکن ہمارے الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ تو یار نہیں کسی کی مانتے، اپنا بندہ دے دو۔ تو یہ اپنے بندے والی بات جو ہے نا پاکستان انڈیا میں ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن یو ایس اے اور امریکہ میں اور یو کے میں یہ بات جو ہے نا اپنے بندے والی وہ نہیں آتی۔